نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین اج دے درس تصوف دے اندر انہاں لوکاں دا ذکر کریں گے جنہاں کفر کیتا اور ظلم کیتا اور اللہ دا وعدہ ہے انہاں میں نہیں بخشاں گا۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 168ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا یہ وچ ذرا بھی شک نہیں ہے کہ جنہاں لوکاں نے کفر کیتا اور ظلم کیتا تے اللہ سونا انہاں نوں کدے نہیں بخشے گا اور انہاں نوں نہ سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ اے ہر شک تو پاک گل ہے کہ جنہاں کفر کیتا کہ جڑا میں پیغام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت آخری پیغام تہاڈے تک بھیجیا انسانوں، اگر تسی اینوں نہ قبول کیتا جڑا تہاڈے پلے واسطے تہاڈی بہتری واسطے ہے، دونوں جہاناں دی کامیابی اسے وچ ہی ہے، تے اگر تسی میرے اس بھیجے پیغام نوں نہ قبول کیتا تو پھر تہاڈا ٹھکانہ جڑا پھر جہنم ہے۔ تے اللہ فرماندا ہے کہ جڑا بھی میرے بھیجے پروگرام دا انکار کردا ہے، اللہ دا آخری پیغام ہے جہدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جنہاں اللہ دے پیار دا پروگرام دا اللہ دے بھیجے پیغام دا انکار کیتا، یعنی قرآن و سنت دا انکار کیتا، اسلام قبول نہیں کیتا، ایمان نہیں لے آئے، جے لے آئے تو پورا پورا نہیں لے آئے، منافق بنے کڈیاں ہوتے ایمان لے آندا دلوں نہیں لے آئے، تے وہ لوگ اسے زمرے شامل اللہ دشمنہ ویچے اور جنہاں ظلم کیتا ہے، بہت بڑا ظلم ہے اللہ دے پیغام نو پروگرام نو نہ مننا، ایمان نہ لے آنا اور خلق خدا تے ظلم کرنا۔ تے سنا رب فرماندا کہ میں انہاں لوکاں نوں کدے نہیں بخشاں گا اور انہاں نوں سیدھی راہ بھی نہیں دکھاواں گا، یعنی سیدھی راہ وہ ہے جہدے بارے سنے رب نے قرآن چ فرمایا کہ سانوں بھی تعلیم دتی ہے کہ اسی ہر ویلے ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر دعا کریا کریے کہ اللہ سونیا سانوں سیدھا رستہ چل دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ماضی حال و مستقبل دے تمام انساناں نوں سیدھا رستہ دکھا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ قرآن کریم سنے رب نے دسیا وعلی اللہ قصد سبیل، سیدھا رستہ وڑا اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ سنے رب نے قرآن پاک سے دسیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے یار تے اللہ دا وعدہ ضرور آئے گا، یعنی انہوں دیدار ضرور کرایا جائے گا۔ قرآن پاک سنے رب نے دسیا جو ساڑی راج ریاض تو مجاہدہ محنت کر دے اسی انہوں اپنے رستے ضرور دکھانے ہیں، یعنی اپنی بارگاہ تک رسائی دینے ہیں نا۔ تیرے واسطے اللہ رب العزت دی سنت اور طریقہ آئی یا قرآن پاک سنے رب نے دسیا فاتبعونی آتی اللہ آتی رسول وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی دید مولا دی نعمت، زندہ دل بادشاہ پیر و مرشد اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نگاہ دعا توجہ نال ہی حاصل ہوندی ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی، اور کوئی ذریعہ نہیں، یہی اللہ دی سنت ہے۔ پھر پیشوا دے ذریعے باطن ضرور ہے دی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جڑا شرف حاصل کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اللہ دی بارگاہ جا کے دے مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ پھر یہ عرفان حقیقی ایمان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا حق الیقین دا فنا فی الذکر سلطان لذکار فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل ہوندہ۔
تو سونے رب نے فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے میرے اس پروگرام کا انکار کیتا، اس میرے پروگرام لوگوں تو چھپایا، تو انہوں میں کدے نہیں بخشاں گا، نہ ہی اپنی بارگاہ تک رسائی دیاں گا۔ انسان چاہیے نے غافل لوگوں تو دور رہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیتا، اللہ کے دشمنوں نے کدے دوست نہ بنائے۔ قرآن دسیا یہود و نصارا دوست نہ بناؤ، غافلہ لوگوں تو الگ کرو۔ اس واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا ہے عاشقی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے سلیم العقل انسان جڑا وہ گوشہ نشین ہو جاندہ، تو گوشہ نشینی نہ انسان دے دل دی صفائی ہوندی ہے۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میرے پیر مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے یا گوشہ نشینی وصل دی علامت اہل صفا دا طریقہ ہے۔ فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما دے رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشہ نشینی عبادت ہے، تھوڑے تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے۔ تو جب انسان اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرتا انہوں کو اپنے اندر الف اللہ چوبے دی بوٹی نوری جاگ لو اندر توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں چلکا کرو اندر انہوں کو توحیدی نوری کنیکشن حاصل کرتا اپنے دل میں، تو پھر تعلق حزب الشیطان نہ ٹوٹ جاندہ، شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ ٹوٹ جاندہ، حزب اللہ نہ رابطہ ہو جاندہ، رحمانی محبتی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جاندہ، اور سیدھے رستے چل پیندا جڑا اللہ تک پہنچدا۔ جب اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کردا تے روح جسم جو نکل کے باطن سے آرو پرواز کردے ہیں، باطنی نظارے کردے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ دی ہے۔ تو باطن دے اندر نیک جناح تروا ملائکہ نہ روح ملاقاتاں کر دی ہے، لوح محفوظ دا مطالعہ کر دی، عالم مثال عالم برزخ عالم نسوت عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہوت دی سرا کر دی، روح حقیقت صلوات تک رسائی حاصل کر دی ہے، سیر نظری سیر قدمی کر دی، اس تو کہ سیر نظری ہے، یہ سیر قدمی ہے اتنے تک، کیونکہ حقیقت صلوات تک ہی روح جا سکتی، اس تو اگے نہیں، اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ انسان کو چاہیے نا غافلہ دور رہے، یہاں تعلقات معاملات اللہ تو دور لوگوں تو دور رہے۔ اس واسطے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ بے نماز نو قرض مت دو، کھاؤ پھاکے نہ وہ منہ ہی کھلیا ہوئے، اس لیے کہ جڑا خدا دا قرض ادا نہیں کرتا انہوں تیرے قرض دی بھی فکر نہیں ہوئے گی۔ شیخ سعدی مزید فرما دے کہ بے عمل عالم بے پھل دا درخت ہے، اور جہل عبادت گزار بغیر دروازے دا کار ہے۔ اس واسطے سلطان بہو رحمۃ اللہ فرمائے علم و بات جو کرے فقیری دا کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماندے سونا کان کنی تو بعد نکلتا ہے۔ آپ مزید فرماندے بادشاہ وہی نصیحت کر سکتا ہے جنہوں نہ سر دا خوف ہوئے نہ زر دی تمنا ہوئے۔ آپ مزید فرماندے حق شناس کتا نہ شکرے آدمی تو بہتر ہے۔ آپ مزید فرماندے کہ دو گلاں خلاف عقل نے، بولن دے وقت چپ رہنا اور چپ رہن دے وقت بولنا۔ شیخ سعدی مزید فرماندے موتی اگر گارے وچ بھی گر جائے تو پھر بھی وہ موتی ہی ہوندا ہے۔ آپ مزید فرماندے لالچی واسطے دنیا لالچی دے واسطے دنیا دا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ شیخ سعدی مزید فرماندے ہنس مکھ آدمی دا کم نہیں روکتا۔ آپ مزید فرماندے کمزور تے زور چلانا شرافت نہیں ہے۔ آپ مزید فرماندے جڑا پرندہ چیونٹیاں دا دانا کھوے وہ کمینہ ہوندا۔
ہاں مزید فرماتے بریاں دے نال نیکی کرنا اداں ہی ہے جویں کہ نیکاں دے نال برائی کرنا. آپ مزید فرماتے کہ ناحل دی تربیت کرنا اداں ہی ہے جویں گنبد دے اتنے اخروٹ رکھنا. آپ مزید فرماتے بھیڑیے دا بچہ آخر بھیڑیا ہی بنتا ہے. آپ مزید فرماتے خواہ وہ انسان، آپ فرماتے کہ بھیڑیے دا بچہ آخر بھیڑیا ہی بنتا، خواہ انساناں دے وچ ہی پڑ کے بڑا ہویا ہوئے. آپ مزید فرماتے تواڈے ہر کم دے اتنے واہ دے ڈونگرے برساؤن والے تواڈے خیر خر نہیں ہے. آپ مزید فرماتے شخصادی کہ تواڈے حقیقی خیر خواہ وہ نے جڑے تانوں غلط کم تو ٹوکن. آپ مزید فرماتے اگر بادشاہ رعیت دے باغ تو ایک سیب توڑ لوے تو وہ ملازم درخت نوں جڑاں تو کھڑ دین گے. تو انسان دی بہتری یہ بات اپنا ہر کم کرن تو پہلے سوچ لوے کہ میرے اس کم کا نتیجہ کی نکلے گا. اچھا انسان ہمیشہ وہ سوچ قرآنی ہوندی ہے، محمدی ہوندی ہے. تو سوچ ہی نیکی بدی دی، کامیابی دی، تباہی بربادی دی بنیاد ہوندی ہے. منفی سوچاں انسان نوں تباہ برباد کر دیاں، مثبت سوچاں کامیاب کر دیاں. تو اسلام جڑا سانو تعلیم یہی دیندا ہے کہ اپنی سوچاں نوں کل ہی چھڑ دیو، تمام سوچاں نوں قرآنی کر لو، محمدی کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. فنا فی توحید ہو جا تاکہ دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ دیدے مولا حاصل ہو سکے بے جہت، اور پھر ہی آخر کھلیاں آنکھاں نہ دیدے مولا ہوئے گے. تو سونے رب نے اسی واسطے فرمایا کہ جنہاں بھی کفر کیتا لوگوں نے اللہ رات روکیا تو وہ پھر گمراہ ہو گیا، تو انہوں بربادی تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا، روز اللہ سے جو اسی وعدہ کیتا اللہ سونے انہوں پورا کریے. راہ مولا دے مسافر بن کے بنیے، ہر وقت اللہ رب العزت دے حضور و حضوری جو گزاری ہے، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جیے. ہر لمحہ اللہ دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاری ہے. اپنے دوجے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کریے. مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سونے دے اگے حاضر رہیے، تاکہ اللہ رب العزت اپنا فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے. اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ استا بڑے خطا کار، گناہ گار، ماڑے، حقیر، پر تقصیر، کمزور، کم علم، جہل انسان ہے، بے سہارا انسان ہے، سوائے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیرے پیشوا دے تیری سونی پاک ذات سے ساڈا کوئی سہارا نہیں. سانو دنیا قبر اور سارا عطا فرمائے. اپنے ہر حکم تے دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے. اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے. اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین.